بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک نیا پروگرام لے کر جنید انصاری آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ برطانیہ میں مقیم اوورسیز کشمیری کمیونٹی نے اپنے مختلف پیغامات کے ذریعے ایس ایس پی راجہ عرفان سلیم کو تمغہ امتیاز ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ سر فہرست وزیر اعظم آزاد کشمیر رہنے والے صدر آزاد کشمیر، یوں کہیے کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور موجودہ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ایڈوائزر برائے لندن اوورسیز کمیونٹی چودھری دلپذیر صاحب، ان کے دیگر بہت سے دوستوں نے راجہ عرفان سلیم صاحب کے متعلق نیک تمناؤں، خواہشات اور خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوال پوچھا ہے کہ ایک ایسا آفیسر کہ جس نے لاکھوں اوورسیز کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیشہ آؤٹ آف دا وے جا کے کام کیا، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس وقت او ایس ڈی پوزیشن پہ تمام ایسے لوگوں کے لیے کوسچن مارک بنا ہوا ہے جو اپنے فرائض منصبی بہتر انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پبلک کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چودھری دلپذیر صاحب کا کہنا تھا، مجھے انہوں نے فون بھی کیا، لکھ کے بھی بھیجا کہ راجہ عرفان سلیم کے ساتھ جو ان کا تعلق جتنے سالوں باہو سال سے ہے، انہوں نے ان کو ایک دیانتدار، فرض شناس اور نہ صرف یہاں کے آزاد جموں کشمیر کے مقامی کم حیثیت رکھنے والے بے وسیلہ لوگوں کے لیے ایک مہربان، ایک کائنڈ آفیسر پایا ہے، بلکہ اوورسیز جو کہ اپنی جائیدادوں پہ قبضوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کے لیے جو امن و امان کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو یہاں پہ لوٹ لیا جاتا ہے مختلف ہینوں بہانوں سے، کسی نام پہ کبھی کسی نام پہ۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے چودھری دلپذیر صاحب نے یہ گواہی دی ہے کہ ایس ایس پی راجہ عرفان سلیم نے ہمیشہ آؤٹ آف دا کریز نکل کر کوشش کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز دے کر ان کی تعظیم کی ہے تو یہاں کے لوکل سیاستدان جو پہلے اپوزیشن میں تھے، آج کل حکومت میں ہیں اور کل پھر اپوزیشن میں ہوں گے، وہ کچھ خیال کریں۔ سینٹی مسٹ پریویل۔ یہاں پہ اسی چیز سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب آزاد جموں کشمیر حکومت میں بحیثیت افسر اطلاعات کام کر رہے تھے، اور انہوں نے 5 مئی 1977 5 مئی 1977 کو جو استعفیٰ دیا تھا، 8 ماہ تک صدر آزاد کشمیر سردار ابراہیم خان مرحوم نے یہ کوشش جاری رکھی کہ ان کا وہ استعفیٰ واپس لے لیں گیلانی صاحب، لیکن گیلانی صاحب کو اس وقت تک گریڈ 18 میں محترمہ نصرت بھٹو اپنے ساتھ وہاں پر وفاق میں پلیس دے چکی تھیں، اور پھر ان کے کہنے پہ ان کو ریلیز کیا گیا۔ یہ رکا اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اس پہ ڈیٹ تحریر ہے کہ سید نذیر گیلانی صاحب افسر اطلاعات کا استعفیٰ جو ہے جناب صدر آزاد جموں کشمیر نے منظور فرمایا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات کہتا چلوں کہ کشمیری زبان جو کہ ویلی کی بولی ہے، 1978 تک پاکستان میں یہ ایک کرائم سمجھی جاتی تھی۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب نے ایک کیس کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا، وائس چانسلر خیرات ابن رسا نے
اس ڈسیزن کی روشنی میں کشمیریات کا ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں قائم کیا اور اشرف قریشی مشہور و معروف مرحوم ان کو اس شعبے میں لیکچرر بھرتی کیا گیا. بعد میں وہ چیئرمین رہے اس ڈپارٹمنٹ کے. آخر ایسا کیا ہوا کہ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی پاکستان چھوڑ کر باوجود اس کے کہ ان کے لیے ہر طرح کے دروازے کھلے تھے اگر وہ دنیاوی ترقی کرنا چاہتے, برطانیہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے؟ اس سوال کے اندر بہت سی جہتیں ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا. اتنا بتاتا چلوں کہ ہمارے اس دور کے جو فرشتے تھے ان فرشتوں کے ساتھ کچھ نظریاتی اختلافات جدوجہد آزادی کشمیر کے حوالے سے تھے, جن کی وجہ سے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب جو ہیں وہ برطانیہ گئے. اور 80s کی اوائل کی یہ خبر ہے کہ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کو ایشیائی تارکین وطن میں جو مشاورتی کونسل تھی اس کے رکن کے طور پہ منتخب کیا گیا. یہ خبر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اطلاع کے مطابق سید نذیر گیلانی MA LLB کو برطانیہ کی ایشیائی تارکین وطن کی مشاورتی کونسل کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے. سید نذیر گیلانی کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے راولپنڈی میں آباد ہو گئے تھے. بعد میں وہ برطانیہ چلے گئے جہاں انہیں اعلیٰ صلاحیت کی وجہ سے میرٹ پر برٹش امیگریشن کونسلر منتخب کیا گیا اور بعد میں میرٹ پر ہی ایشیائی ملن پروجیکٹ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے. اب ان کا انتخاب ان کی عدم موجودگی میں کونسل کی 16ویں کانفرنس منعقدہ آسٹن یونیورسٹی برمنگھم میں بیلٹ کے ذریعے کیا گیا. اس کانفرنس میں 145 مندوبین نے شرکت کی, جن میں سفارتی نمائندے, اقوام متحدہ کے نمائندے, کمیشن برائے نسلی مساوات کے نمائندے, ملک بھر کی نسلی تعلقات کی کونسلوں کے نمائندے اور آفس وزارت خارجہ دولت مشترکہ کے نمائندے اور ماہرین قانون شامل تھے. انتخابات میں دوسرے ملکوں کے علاوہ پاکستان, بنگلہ دیش اور بھارت کے مندوبین نے بھی ووٹ ڈالے. سید نذیر گیلانی سے پہلے یہ اعزاز کسی کشمیری اور پاکستانی کو حاصل نہیں ہوا. یاد رہے سید نذیر گیلانی برطانیہ میں ایشیائی باشندوں کی نمائندگی کرتے ہیں, چنانچہ ان کی کوششوں سے بارو آف ونڈزورتھ کے اسکولوں میں زیر تعلیم مسلمان بچوں کے لیے حلال گوشت فراہمی کا ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا, جبکہ برطانیہ میں یہ تصور تھا کہ مسلمان صرف خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے, مرغی گائے کا گوشت کھا لیتے ہیں اور ذبح کا تصور نہیں تھا. مسٹر گیلانی ایشیائی ممبر مشاورتی کمیٹی اور ٹرشری کونسل برائے اعلیٰ تعلیم کے ممبر بھی ہیں اور وہاں پر امیگریشن کمیونٹی کے مسائل سے متعلق نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے اس کی منظوری کروائی. اب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب نے جو یہ وہاں پہ کام کیا برطانیہ میں جا کے, انہوں نے بہترین انداز میں نہ صرف ایشیائی کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی, کشمیری کمیونٹی کی مدد کی, اس کے ساتھ ساتھ جو جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم ترتیب دیا کہ موگب یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان, اس کے جو چیف ہیں وہ 1996 میں وہ اسٹریٹ اوے آتے ہیں سری نگر سے میٹنگ کرنے کے بعد. وہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا ملٹری آبزرور گروپ کا. وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے راولپنڈی آتے ہیں, اسپیشلی 3 گھنٹے کی میٹنگ کرتے ہیں ڈاکٹر سید نذیر گیلانی
اور JKCHR کے نمائندگان کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے. یہ 1996 اکتوبر 1996 تک یہ تمام معاملات جو تھے کنٹرول میں تھے. بعد میں یہ معاملات کنٹرول سے باہر نکلتے چلے گئے. یہاں پہ میں یہ خبر بھی آپ کے سامنے پڑھتا چلوں جو کہ 2 اکتوبر 1996 میں دی نیوز کے اندر چھپی. راولپنڈی چیف آف یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان میجر جنرل الفانسو پیسلانو held an extraordinary 3-hour intensive discussion with Sayyid Nazir Gilani, Secretary General of London-based Jammu and Kashmir Council for Human Rights JKCHR, on the situation across and inside the line of control in Kashmir at UN Mogib headquarters. The UN Military Observer Group for India and Pakistan chief had a special clearance from United Nations headquarters in New York to receive JKCHR Secretary General and to have an in-depth and all-comprehensive exchange with him. Gilani is on the UN roll register as an expert in peacekeeping and election monitoring missions. General Pasalano briefed the JKCHR Secretary General on the strength of 45-member UN Mogib comprising observers from 8 countries, soldiers, 32 international and 57 local staff comprising India, Pakistan and Kashmir. Mission areas on either side of line of control, investigating and reporting procedures on the difficulties caused by the official stance of the Government of India in respect of their response to United Nations Military Observer Group for India and Pakistan mandate. اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ JKCHR ڈاکٹر سید نذیر گیلانی اس تنظیم کا سٹیٹس کہ جنرل لیول کا UN موگب کا سربراہ یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹرز نیو یارک سے اجازت لے کے ان کے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق سری نگر سے فلائی کر کے راولپنڈی آتے ہیں اور جموں کشمیر کے کیس کو ڈسکس کرتے ہیں. لائن آف کنٹرول کے آر پار جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، ان کے منٹس کے مطابق. یہ عروج اور آج کل کا سوال تھوڑا ریفریز کر دوں. وہ عروج اور یہ آج کل کا سوال کہ اب ہمارے آزاد جموں کشمیر کی مختلف پارٹیوں کے آزاد جموں کشمیر کی سو کالڈ پپٹ ریجیمز، ان کے لوگ مختلف ایام پہ جاتے ہیں اقوام متحدہ کے مختلف آفیسز میں اور وہاں پہ گیٹ کیپر کو، وہاں پہ ایک کلرک لیول کے ایک آدمی کو جا کے یادداشت پیش کر کے اخبار میں خبر چھپواتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ کے سامنے اپنے کیس کو پریزنٹ کر دیا. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے کرنے والے کام کون کون سے ہیں. یہ پرکس پریولیجز جو آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، جناب صدر آزاد کشمیر، جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر، جناب تمام آفیسرز، منسٹرز، جتنا یہ اسٹرکچر یہاں پہ کام کر رہا ہے، یہ آپ جموں کشمیر کی آزادی کے بیس کیمپ کے نام پہ ان شہداء کے لہو کے خراج کے طور پہ ریسیو کر رہے ہیں. خدا را تھوڑا سوچیے، قدر کیجئے اہل دانش کی، قدر کیجئے خلوص والے لوگوں کی. آزاد جموں کشمیر میں پلیبیسائٹ ایڈوائزر مقرر کیجئے. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی نے یہ کیس ون کر کے آپ کو دیا. آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کے فل بینچ نے 1999 میں فیصلہ دیا کہ فوری طور پر آزاد کشمیر حکومت پلیبیسائٹ ایڈوائزر کی تعیناتی کرے. 25 سال اب گزر چکے ہیں. ان 25 سالوں میں
یہاں کی تمام حکومتیں، حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر، جتنے ذمہ داران ہیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جناب ایس ایس پی راجہ عرفان سلیم صاحب، آپ کو مبارک ہو۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، کیپ یور مارچ آن ٹورڈز دا فائنل ڈیسٹینیشن۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔